عورت کے لیے ظالمہ بھی ہے اور دشمن بھی ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو اتنا ناپسند کیا جاتا ہے کہ ایک عورت ہی عورت کو اس کا طعنہ دیتی ہے، جبکہ بیٹی پیدا کرنے والی بھی عورت اور جو طعنہ دے رہی ہے وہ خود بھی عورت۔ بعض قوموں میں بچی کی پیدائش پر شوہر 40 دن یا کچھ کم یا زیادہ سوگ مناتا ہے، اور شوہر کی والدہ، بہن یعنی پھوپھی اور دادی سال ہر سال تک جگر کو چیر پھاڑ دینے والے طعنے دے کر سوگ مناتی ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مال کی محبت اور خصوصاً دوسروں کے لیے مال پر ہاتھ صاف کرنے کی فکر نے غیر دینداری پھیلا دیا اور غیر دیندار دادی اور پھوپھی کو عورت ہوتے ہوئے چھوٹی معصوم پوتی اور بھتیجی کا دشمن بنا دیا۔ پوتی اور بھتیجی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی کم سمجھدار دادی کا منہ چڑھ جاتا ہے، پھوپھی کی پیشانی پر شدت غم سے پسینہ پھوٹ جاتا ہے، غم اور خوف کی بنا پر کسی کو فون بھی نہیں کرتی کہ بھابھی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں وہ ماں زبانہ حال سے کہتی ہے، میں یہ سب کی بات نہیں کر رہی، یہ میں ان دادی اور پھوپھیوں کی بات کر رہی ہوں جو خود عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کو طعنہ دیتی ہیں اور دوسری عورت جس کی گود میں بیٹی آتی ہے اس کو کوسنے دیتی ہے۔ تو وہ عورت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس کی حالت یہ بیان کرتی ہے کہ اے بیٹی تو ہمارے گھر میں کیوں آئی؟ تجھ پر ہمیں بہت سارا مال خرچ کرنا ہوگا، تجھے شادی پر گھر سامان دلوانا ہوگا، لمبا چوڑا جہیز دینا پڑے گا، تیری ساس اور نند کے نخرے اور ناز برداشت کرنے ہوں گے، شادی کے دن داماد کی اور بہت سو کی لمبی چوڑی دعوت کرنا بھی ہوگی۔ اگر ہمارے گھر میں تیرے بجائے لڑکا پیدا ہوتا تو ہم یہی ظلم کسی اور پہ کرتے۔ گہری بات ہے نا؟ اسی لیے کہا گیا کہ سوچ بدلیں، ان رسومات سے بدلیں۔ اگر یہ جہیز اور یہ چیزیں ہمارے سر پہ نہ ڈالی جائیں تو کوئی 10 بیٹیاں بھی کسی کے گھر ہو جائیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ پریشانی یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو بغیر جہیز کے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ بہرحال ہمارا موضوع اس وقت کیا ہے کہ ایک مثالی ماں کو اپنی بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے کہ وہ بیٹی کو بھی معیوب نہ سمجھے، اور دینداری کتنی ان تک ہونی چاہیے کہ وہ ان تمام رسومات سے، خرافات سے، وہمات اور توہمات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہتی ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، کتنے آنسو بہائے جائیں اس پر کہ کیا مسلمانوں کی ماؤں کی ایسی گھٹیا سوچ ہو گئی ہے؟ کیا ہمیں یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا ہماری دادی ماں پھوپھیاں 1400 سال پہلے کافروں کی سوچ اپنائیں گی؟ کیا ایسی خود غرض مائیں اور دادیاں بنیں گی جو اولاد سے محبت مال کی وجہ سے کریں گی؟ کیا یہ زمانہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عطیے پر اس طرح ماتم ہوگا؟ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔ پہلے تو خود ہی یہ معصوم بچی اس گھر میں آ کر خون کے آنسو بہائے گی کہ مجھ سے کیسی غلطی ہوگی میں اس گھر میں آ گئی۔ میرے ملک والوں نے اور میرے نادان ماں باپ نے مجھے دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے کئی میڈیسن ایجاد کی اور استعمال کی، میں نہ آ سکوں۔ کسی جگہ میری آمد میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ایجاد ہوئی کہ میں دنیا میں نہ آ سکوں۔ کیوں؟ میرا پیٹ بھرنے کے لیے کہ دنیا کو بھوکا رہنا تھا۔ کئی میرے آپریشن کروائے کہ میں مسلمانوں کی شوکت میں اضافے کا سبب نہ بن جاؤں۔ کئی ممالک میں ہم جیسی بچیوں اور بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے روکنے کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد میں کہیں اضافہ نہ ہو جائے، لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ساری دنیا والوں کی تدبیروں پر غالب آ جاتا ہے، اور میں اللہ کے فیصلے سے دنیا میں آ گئی۔ اب اس گھر میں آنے کے بعد دادی اور پھوپھی میری ہم جنس یعنی عورت ہو کر میری ماں کو کوسنے دے، تانے دے کہ تو لڑکیاں ہی جنتی ہے۔ اس دادی اور پھوپھی کے کوسنے کی وجہ سے میرے ماں باپ کے دلوں میں بھی میری محبت کم سے کم ہو گئی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیا آپ کے لیے اس میں کوئی عبرت ہے کہ آپ عورت ہو کر عورت کے لیے ظالمانہ بنے، ساس کی شکل میں بہو کے لیے؟
नंद की शक्ल में भावज के लिए, जेठानी की शक्ल में देवरानी के लिए, बीवी की शक्ल में अपनी सौतन के लिए, फुप्पी होने की शक्ल में भतीजी के लिए, अमीर औरत होने की शक्ल में गरीब औरत के लिए, घर की मालका होने की शक्ल में मुलाजमा के लिए, माँ होने की शक्ल में अपनी ही बच्चियों के लिए। आज सारी औरतें फैसला कर लें कि लड़के की माँ होने की सूरत में हम बहू से और नंद की सूरत में भाभी से ना मकान का मुतालबा करेंगे, ना जहेज के सामान का, ना दावत का, बल्कि भाई और बेटे को मना कर देंगे और उनको समझाएंगे। हमारा प्यारा मजहब इस्लाम शादी में औरत के जिम्मे कोई खर्च लाजिम नहीं करता, बल्कि मर्द के जिम्मे है कि वो हमारा मेहर अदा करे, वो मकान वगैरह का एहतमाम करे ताकि बीवी और बच्चों को सही तौर पर पाल सके। मर्द के जिम्मे औरत का नान नफका है ताकि मर्द मेहनत करके अपने बच्चों और बीवी का पेट भर सके। अगर आपने ऐसा किया, लड़कियों की शादियां आसान करवा देंगी। फिर हर घर में लड़कियां भी लड़कों की तरह या इससे ज्यादा मोहब्बत पाएंगी और आपका शुमार उन नेक औरतों में होगा जिनकी किस्मत में दुनिया और आखिरत की शहादत लिख दी गई हो। आप अपने आने वाली बहू या भाभी से इस दुनिया के फानी होने वाली चीजें तो नहीं लेंगी, लेकिन इस बहू और इसके वालिदैन की दिली दुआएं ले सकेंगी जो कि आपकी दुनिया और आखिरत की बिगड़ी बनाने के काम आएगी। अल्लाह ताला सारी मुसलमान बहनों को नेक बनाए, आमीन। और अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के मुताबिक शादियां सही इस्लामी तौर पर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और बहू और भाभियों पर जुल्म करने से हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।